ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر بندہ اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹانا چاہے تو ہٹا سکتا ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والے اللہ کی طاقت سے، اللہ کی قدرت سے، اللہ کے علم سے، اللہ کی شان سے خوب باخبر ہوتے ہیں تو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اس کے لیے ایک ذرہ اور پہاڑ دونوں برابر ہیں۔ جیسے ذرے کو اپنی جگہ سے ہٹا سکتا ہے، وہ پہاڑ جیسے حالات کو بھی میری زندگی سے ہٹا سکتا ہے۔ اس کے لیے چھوٹی مصیبت، بڑی مصیبت، چھوٹا مسئلہ، بڑا مسئلہ، چھوٹی نعمت، بڑی نعمت، سبھی برابر ہیں۔ اللہ کی قدرت پر، اللہ کی طاقت پر، اللہ کی ذات پر، اللہ کی شان پر بھروسہ، اعتماد، اس سے آدمی کی زندگی بڑی توانائی آ جاتی ہے۔ اس سے آدمی کی زندگی میں بڑی توانائی آ جاتی ہے۔ اس کا عزم، اس کا ہمت، اس کا حوصلہ پہاڑوں کی بلندیوں کو چھوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے اسباب پہ نظر کر کے آگے گاڑی نہیں چلا رہا ہوتا۔ اس کے سامنے تو اللہ کی قدرت، اللہ کی ذات، اللہ کی شان ہوتی ہے، اس پر بھروسہ کر کے قدم بڑھا رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے عزائم، اس کے حوصلے، اس کی ہمت کی شان ہی بہت بلند ہوتی ہے۔ اور اگر یہ اللہ کی عظمت اور اللہ کی ذات کا بھروسہ نکلے تو آدمی ہر وقت ایک عجیب سی بے چینی میں، خوف میں، کمزور زندگی، تنکوں کے سہارے پہ چلنے والا شخص کتنا کمزور ہوگا۔ تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، جہاں ایک جگہ اللہ میاں نے ایمان والوں کی تعریف فرمائی اور انہیں بشارت دی کہ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ بڑے سچے ایمان والے، بڑے سچے ایمان والے۔ تو ان میں پیچھے تذکرہ فرمایا کہ سچے ایمان والے کون ہیں، ان کی ایک شان یہ، وعلی اللہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، وعلی ربہم یتوکلون۔ کون ہیں سچے ایمان والے؟ ان کی ایک بڑی خوبی کیا ہے؟ وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ، اعتماد۔ اچھا بھائی، کسی پر آدمی بھروسہ تو بھی کرے گا نا اس کو کچھ جانتا ہو، اسے کچھ جانتا ہو، کچھ اس کا تعارف رکھتا ہو، کچھ اس کے حالات سے خبر ہو، اسے اسی پہ بھروسہ کرے گا نا۔ اور جتنا اس کی امانت سے، دیانت سے، سچائی سے، اختیارات سے متاثر ہوگا، اتنا اس پر، اس کے بھروسے میں قوت ہوگی۔ یار اس پہ میں نے بھروسہ کیا۔ یہ ایسا نہیں ہے۔ تو جس قدر اللہ کی معرفت ہوگی، اللہ کا قرب ہوگا، اتنا ہی اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہوگا نا بھائی۔ تو فرمایا اگر بندہ اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹانا چاہے تو ہٹا سکتا ہے۔ یعنی پہاڑ جیسے حالات اللہ کے لیے تو ایسی ہے نا بھائی، جیسے ایک ذرہ کو اپنی جگہ سے ہٹانا، اس کے لیے پہاڑ ذرہ برابر ہے۔ بڑا مسئلہ ہے میرا، ہاں میرے لحاظ سے بڑا ہوگا، اللہ کے لیے تھوڑی بڑا ہے۔ مشکل مسئلہ ہے، اچھا بھائی میرے لیے مشکل ہے، اللہ کے لیے تھوڑی مشکل ہے۔ پریشان کن حالات ہے، اچھا بھی ہمارے لیے ہے نا، اللہ کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کی ذات پہ بھروسہ۔ ایک ساتھی کل مجھے بتا رہے تھے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں کسی جگہ پر تھا اور عجیب سی کیفیت تھی، رات کو نیند نہیں آ رہی تھی، گولی کھا کے سوتا تھا۔ تو اس دن رات کو گولی کوئی نہیں، نیند کی گولی کوئی نہیں، اور سخت بے چین کہ نیند رات کیسے ہوگی، اور وہاں کسی سے ملاقات کا تصور ہی کوئی نہیں۔ تو میں اللہ سے بار بار اے اللہ، نیند، گولی گولی گولی، نیند۔ نماز میں نے پڑھی تو ادھر دیکھا تو گولی پڑی ہوئی۔ اسی جگہ پر میں نے 5 نمازیں پڑھی ہیں، عشاء کے بعد کی بات ہے، کوئی گولی نہیں۔ عشاء کی نماز پڑھ کے تقریباً رات 10-11 بجے کا ٹائم تھا، یہاں دیکھا گولی پڑی ہوئی۔ میں نے کہا ہاں اللہ ہے۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا، جب کوئی شخص بے قرار ہو کے اللہ سے مانگے تو اللہ کا کہا سچا ہے کہ میں اس کی فریاد سنتا ہوں۔ اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ ہمیں اپنی ذات کا تعارف نصیب فرمائے، بھروسہ نصیب فرمائے، پھر ان مانگنے میں نا بڑا مزہ آئے گا کہ ہاں بھائی اس سے بھی کچھ ہوتا ہے۔ آیت اللہ میاں کے بارے میں پتہ نہیں ہمارا کیا ذہن ہے، پتہ نہیں کوئی بے جان سی چیز ہے، نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ جس انداز سے اور جس بد اعتمادی سے اور جس بے خیالی سے اس سے مانگا جاتا ہے، تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ،
فرمایا اگر بندہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کر کے پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹانا چاہے تو ہٹا سکتا. تو اس اللہ کی ذات پہ بھروسے سے آدمی کی زندگی میں بڑی توانائی آتی ہے، بڑی توانائی، بڑی قوت، بڑی ہمت، بڑا حوصلہ، اور اس کے بڑے بلند عزائم ہوتے ہیں. وہ اپنی بنیاد پہ تو کر نہیں رہا ہوتا، اپنے اسباب و وسائل کی بنیاد پہ تو کر نہیں رہا ہوتا، اس کو تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہوتا ہے. وہ ہے نا، اسے دیکھ کر قدم بڑھا رہا ہوتا ہے، کر دے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اگر کوئی شخص اللہ پہ بھروسہ کرے جیسے بھروسے کا حق ہے تو پھر اللہ اسے یوں کھلائے پلائے گا کہ پرندے کو دیکھا ہے خالی پیٹ نکلتا ہے، پرواز کرتا ہے، اس کے پاس کوئی تجوریاں بھری ہوئی نہیں ہوتی، فیکٹری کارخانے نہیں ہوتے، شام کو آتا ہے پیٹ بھرا ہوتا ہے، اور یہ معاملہ روز کا ہے. گھونسلے سے نکلتا ہے سویرے سویرے اور اڑ جاتا ہے، اور شام کو پیٹ بھر کے واپس آ رہا ہوتا ہے. فرمایا جیسے اللہ اسے کھلاتا ہے، اس اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے والے کو اللہ اس کی ضرورت ایسی پوری کرے گا. اللہ تو اللہ ہے نا، اللہ تو اللہ، سارا نظام اس کے اختیار میں ہے، ہر چیز اس کے فیصلے کے منتظر ہے، ہر چیز کا نتیجہ اس کے حکم پر ہے. ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کہتا ہے انا عند ظن عبدی بی، بندہ جیسے میرے بارے میں خیال کرے گا میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کروں گا. یہ بات ہے، جیسا خیال رکھے گا، خیال ٹھیک ہے، بھروسہ صحیح ہے، اعتماد ہے تو معاملہ ویسا ہی ہوگا. عمران ابن حسین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک حدیث بتاؤں شاید کہ اللہ تعالیٰ نفع دے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حج عمرہ کو جمع کیا، پھر اس سے منع نہیں فرمایا یہاں تک کہ دنیا سے چلے گئے، اور قرآن نے اس کی حرمت بیان نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی پختگی کی وجہ سے، ان پر بھروسے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے کاموں کو اسوہ حسنہ بنایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، ان کے اللہ کی ذات پہ ایمان اور ان کا بھروسہ اللہ کو اتنا پسند ہے، فرمایا ان کی زندگی اور ان کے کاموں کے اندر ان کا طرز عمل تو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا. آگ پہ ڈالنے لگے تو آپ نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. کہنا آسان ہے، کہنا آسان ہے، اور آگ بھی ایسی جل رہی ہے کہ اس کی بلندی آسمانوں تک، پرندہ اڑ رہا ہو تو وہ بھی جل کر آگ میں، اور دشمن اور آگ میں ڈالنے کی پوری تیاری بھی، اور مہینوں یہ آگ جلائی ان کے لیے گئی، اور آگ سامنے بھی، اور پھر کیا نکلا زبان سے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ہمارے نبی نے بھی جملہ کہا ہے ایک موقع پہ کہ جب انہوں نے کہا کہ ہمارے سارے معبود آپ کے خلاف بہت کچھ کرنے والے ہیں، تو اللہ نے فرمایا ان سے کہہ دو سارے اپنے معبودوں کو اکٹھا کر لو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ مجھے کافی ہے، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. کیا اللہ کے ذات کی پہچان ہوگی کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ مجھے کافی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ کچھ شخص فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد حسبی اللہ لا الہ الا ھو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم 7 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ اس کی حاجات کی خود کفالت فرمائیں گے، مغرب کے بعد اور فجر کے بعد. صبح شام کی مسنون دعاؤں میں یہ بھی شامل ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ھو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. ایسا بلند مضمون ہے ان کلمات کے اندر، حسبی اللہ، میرا اللہ مجھے کافی ہے، علیہ توکلت، میں اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں. ہے کون وہ؟ وہو رب العرش العظیم، عرش عظیم کا رب ہے. 7 آسمان 7 زمین سے بڑھ کر اللہ کا عرش ہے. صبح شام 7 مرتبہ. اس کا مضمون مفہوم کو استحضار دھیان رکھ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو غزوہ احد میں ان کے مکمل توکل علی اللہ کی بنیاد پر اللہ نے ان کو کیسی مدد فرمائی. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا اس وقت صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ تھا، اور جب آگ میں ڈالے گئے اس وقت انہوں نے صرف یہی الفاظ کہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اب آ گئے، اس کی گرمی میں اور اس کی شدت میں اور اس کی حرارت میں فرق کوئی نہیں آیا. آپ آگ کے اندر ہیں، اب بھی آگ وہی کام کر رہی ہے کہ پرندہ اوپر سے گزر رہا ہے جل کر آگ میں آ رہا،
لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہی آگ، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو جائے، اور ٹھنڈی بھی ایسی کہ ایسی نہ ہو کہ ٹھنڈک سے تکلیف ہو، ٹھنڈک بھی سلامتی والی۔ اللہ 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 اللہ۔ اور آج تو اللہ کی ذات پہ یقین اتنا کمزور ہو گیا، کوئی اللہ کا نیک بندہ دشمنان اسلام کی نظروں سے اوجھل ہو تو کہتے ہیں یار ہے یونیک آدمی، اس لیے کچھ نہیں کہتے اسے، ہے یونیک آدمی۔ یعنی یہ یقین ہی نہیں ہے نا کہ کوئی اللہ، کسی کو اللہ بھی بچا سکتا ہے، کسی کو اللہ بھی بچا سکتا ہے، کہتے نہیں ہے انہیں کا، یہ سب پہ ہو رہا ہے، اس پہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ اس مادیت پہ اتنا یقین ہے کہ یہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو ہی نہیں سکتا، اور اللہ کی قدرت اور غیبی نظام سے اتنی بے خبری ہے کہ یقین ہی نہیں کہ وہ بھی بچا سکتا ہے، تو نتیجہ وہی ہوگا کہ بغیر ملی بھگتی، جسے کہنا ہے کہ سازش کے، اور جسے کہ اندر کی کہانی کچھ اور ہے، اس کے سوا یہ ہو نہیں سکتا۔ اتنا مادی نقشوں سے متاثر ہیں اور غیبی نظام سے اتنے بے خبر، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس وقت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آگ میں ہیں، تو پتہ نہیں کیا کہتے لوگ، یار ایسی آگ لگ رہی ہے، آگ ہے نہیں، آنکھوں کی بندش ہوگی، ہے آنکھوں کی بندش ہوگی۔ اور اگر یہ قرآن میں نہ ہوتا تو شاید آج کتنے مسلمان اس کو مانتی نہیں، یار ایسی باتیں کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسی شدت والی آگ ہو اور پھر آدمی نہ جلے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اس لیے لگتا ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کو نہیں پہچانا نا۔ اگر یہ یقین ہو جائے کہ آگ کیا چیز ہے، یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، اگر اس میں زندگی کا سامان ہے تو اس کے حکم سے، موت کا نقشہ ہے تو اس کے حکم سے، آگ اپنی ذات میں تو کچھ نہیں کر سکتی۔ وہی چھری جو سب کو کاٹتی رہی، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں کاٹتی، وہی سمندر کی لہریں سب کو ڈبو رہی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں ڈبو رہی، اور یہ بھی نہیں کہ بہت لمبی دور فاصلہ ہے، ابھی پیچھے ہے ان کو ڈبو دیا۔ تو اللہ ہے اور پوری قدرت کے ساتھ ہے، اور پوری طاقت کے ساتھ ہے، اور پوری اپنی شان کے ساتھ ہے، بس اس پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے، اسے پہچاننے کی ضرورت ہے۔ حسبی اللہ، میرا اللہ مجھے کافی، میرا اللہ مجھے کافی۔ تو اس یقین سے اللہ کو پکارا کریں تاکہ اللہ پہ بھروسہ بڑھے، اس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگا کریں تاکہ اللہ پر اعتماد بڑھے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرندے کو اللہ تعالیٰ پر کس طرح بھروسہ ہے، صبح بھوکے پیٹ نکلتا ہے اور شام بھرے پیٹ واپس آتا ہے۔ اگر ایسا توکل انسان بھی کرے تو امید ہے کہ اللہ اس کو غیب کے خزانوں سے رزق عطا فرمائیں گے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کرنے والوں کے 2 وصف بیان فرمائے ہیں، رزق کی تلاش کرنے میں کوشش کرتے ہیں اور اسباب کے ہوتے ہی بھروسہ اللہ پہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ نہیں گھر بیٹھ جاتے ہیں، یہ دنیا کی سنت نہیں ہے، اللہ کی کوشش کرتے ہیں، اور کوشش کے بعد تدبیریں بھی بن جاتی ہیں، اسباب بھی ہو جاتے ہیں، وسائل بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کی ذات کی پہچان ایسی، کہتے ہیں ان سب سے کچھ نہیں ہوتا، ہوگا وہ جو اللہ چاہتا ہے۔ اسباب کے نہ ہوتی ہوئی مل جانا، یہ بھی ایک بھروسہ ہے، لیکن یہ بھروسے کی شکل کوئی تھوڑی نہیں ہے کہ اسباب ہوتے ہوئے بھی یقین کا ہے کہ ان سے کچھ نہیں ہونا، ان سے کچھ نہیں ہونا، ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا۔ اس کی برکت کیا ہوتی ہے؟ جب یہ یقین ہو جائے تو اسباب کے حصول میں آدمی اللہ کو ناراض نہیں کرتا، وسائل کے حصول میں آدمی اللہ کو ناراض نہیں کرتا، پتہ ہے ہونا تو وہی جو اللہ نے چاہا ہے، پھر اسباب اختیار کرنے میں اللہ کو ناراض نہیں کرتا، وسائل کی جمع کرنے میں اللہ کو ناراض نہیں کرتا۔ ناراض اس لیے کرتا ہے، کہتا ہونا اسی سے، اور یہ نہیں ہوتا کیسے ہوگا، اس لیے ناراض کر بیٹھتا ہے۔ تو کوشش بھی کرے اور ساتھ اپنے اللہ پہ اعتماد اور بھروسہ بھی کرے۔ جس طرح پرندہ رزق کو تلاش کرنے میں اڑنے کی سائی کو برداشت کرتا ہے اور مکمل بھروسے کے بعد وہ شام کو رزق حاصل کر کے واپس آتا، اب یہی پرندہ ہے، اللہ پہ بھروسہ تو کرتا ہے لیکن گھونسلے میں نہیں بیٹھا رہتا، اڑ کے جاتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو کوشش تو کرتا ہے۔ اس طرح انسان سعی اور کوشش کا نتیجہ ہے کہ اللہ اس کو بھی غیب کے خزانے سے رزق عطا فرماتے۔ اللہ ہمیں اپنی ذات کی معرفت، اپنا تعلق، اپنی ذات پہ بھروسہ نصیب فرما دے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، الحمد للہ رب العالمین عدد خلقہ وزینۃ عرشہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك،
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك واجعل همومنا كما تحب وترضى. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اجعل خير عمرنا آخرنا وخير عملنا خواتمنا وخير أيامنا يوم نلقاك فيك. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.